اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے پریزنٹیشن کا 19واں دن ہے اور آج 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس میں 3 صورتیں آتی ہیں: سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، سورہ شعراء اور سورہ نمل۔ یہاں سے نیا گروپ شروع ہوتا ہے جس میں پروفٹہڈ، آئیڈیا آف پروفٹہڈ، کانسیپٹ آف پروفٹہڈ، مشن آف میسنجرس، ورائٹی اینڈ کیٹیگریز آف پروفٹس، یہ اور اس طرح کے موضوعات پر اس گروپ کی صورتیں بحث کرتی ہیں۔ پہلی صورت سورہ فرقان، اس میں بنیادی باتیں کہ رسول کون ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ اچنبھا ہوتا ہے کہ انسانوں ہی میں سے رسول کیوں آ گیا۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ رسول کوئی ایسی ہستی ہو جس کے پاس ما فوق الطبعی قوتیں ہوں، میٹافزیکل پاورز ہو، چھو منتر کی صلاحیتیں ہوں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام لوگوں کی عقلوں کو معاف کر کے قائل نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، عقل سے غور و فکر کریں، استدلال کو سمجھیں اور اسلام قبول کریں۔ تو اس سلسلے میں کانسیپٹ آف پروفٹہڈ والی یہ صورت ہے۔ اس میں نے کل 5 باتوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کلام کو گھڑ لیا۔ دوسرا یہ کہ یہ اگلوں کا فسانہ ہے۔ نمبر 3 رسول ایسا کیسے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ نمبر 4 رسول ایسا کیوں کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے جو کوڑا لے کر آگے پیچھے چلے اور لوگوں پر اس کا رعب چھا جائے۔ نمبر 5 رسول ایسا ہو جس کے سامنے بے پناہ دولت ہو اور خزانے ہوں۔ نمبر 6 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سحر کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج مزید کچھ اور اعتراضات کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ پروفٹہڈ کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہا گیا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے۔ ہم بھی دیکھیں فرشتے آتے جاتے چلتے پھرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ فرشتے آتے نہیں، جب آتے ہیں تو عذاب لے کر آتے ہیں۔ نمبر 9 کہا گیا کہ ہم نعوذ باللہ اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نگاہیں پا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ نے بھی اس کی خواہش کی لیکن وہ بے ہوش ہو گئے۔ علماء کے درمیان یہ پیچیدہ فلسفیانہ بحث ہے کہ قیامت کے دن بھی کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنی شکل اور ذات کی حیثیت سے دیکھیں گے یا اس کا جلوہ دیکھیں گے؟ یہ مباحث پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مطالبہ تھا رسول سے کہ تم رسول ہو تو دکھاؤ خدا کو جس سے تم بات کرتے ہو یا جو تم سے بات کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ جس دن ہم فرشتے نازل کر دیں گے یہ بھاگیں گے، ہٹو بچو، پناہ کہاں ہیں تلاش کریں گے، وہ عذاب کا دن ہوگا۔ رسول جو کلام لے آیا ہے وہ بہت ہی مستحکم و مدلل کلام ہے، اور جن لوگوں نے اس کلام کی ناقدری کی، خواہ وہ مکے کے زمانے کے کفار و مشرکین ہوں، اور کبھی اس آیت کو پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اس کے زمرے میں نہ آ جائیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بار الہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، میری قوم نے کتاب کی ناقدری کی۔ حضرات یہ اعتراض یا یہ شکایت میرے اور آپ کے خلاف ہو جائے، اللہ کی پناہ 1000 بار اللہ کی پناہ، کیا ہمارے پاس
عذر رہ جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں کہ اس قرآن کی ناقدری کرنے والوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے، اور اتنا پیارا کلام، اتنا عظیم کلام دینے کے باوجود لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ کہا کہ سب رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا اور منکرین پر آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ مسخرہ پن کرتے تھے، اس کا بھی ذکر آیا۔ 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے یعنی رسول اللہ سے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ ایک مشت قرآن کیوں نہیں لا کر دے دیتے۔ کہا میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے، مشیت ہے، یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا جاتا ہے تاکہ حفظ کرنے میں آسانی ہو اور دل میں جمنے کے لیے آسانی ہو، عمل کے لیے آسانی ہو، اور جیسے جیسے تحریک اسلامی کی دعوت آگے بڑھتی ہے اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے ویسے میرا رب میری رہنمائی کرتا ہے۔ 11ویں نمبر پر کہا مسخرہ پن کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور کہتے کہ اجی یہ صاحب یہی ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو بڑا بڑا فلسفہ بگارتے ہیں، یہ سب کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالی نے کہا اے رسول آپ اطمینان رکھیے، ایک دن آئے گا کہ جب ان کو جانوروں کو جس طرح چراگاہ کی طرف یا جانوروں کو جس طرح بوچڑ خانے کی طرف ہانک کر لے جایا جاتا ہے، ایک دن قرآن کا، رسول کا مذاق اڑانے والوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ یہ قرآن دلائل و براہین سے بھرپور ہے، مگر کیا کریں ان لوگوں کا جنہوں نے خدا کو خدا ماننے کے بجائے اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو، خواہشات نفس ہی کو الہ بنا لیا، رہنما بنا لیا، گائیڈ بنا لیا، مینٹر بنا لیا۔ آج کی دنیا کا یہی حال ہے کہ ساری قانون سازی خواہشات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ شراب بھی حلال ہے، جوا بھی حلال ہے، زنا کی بعض شکلیں بھی حلال ہیں، ہومو سیکسویلٹی بھی حلال ہے۔ یہ سب خواہشات نفس کو خدا بنا لینے کا نتیجہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ اگر غور کرتے تو رسول کی دعوت کو سمجھنے کے لیے سورج، چاند، ستارے، رات اور دن، ہوائیں، بارش، دو سمندر کو جو اس نے ملا رکھا ہے، اور انسان کو جس طرح سے پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر اس کی دو نسلیں بنا دی، ددیالی رشتہ اور ننیالی رشتہ، یہ سب دیکھنے کے لیے کافی تھا۔ رسول کا سب سے بڑا ٹول جو کام کرتا ہے رسول، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر اے رسول آپ لوگوں کے درمیان جہاد کیجئے۔ آخر میں وعباد الرحمن والی آیتیں آتی ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا اور ان کے 11 صفات کا ذکر آیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس موضوع پر، انہوں نے بتایا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تصویر ہے جو پیش کی گئی ہے، لیکن آج ہم میں سے ہر فرد ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں دیکھو جسے دیکھو چبھتا ہے کانٹے کی طرح۔ شخصیت کو تراشتے اور ٹرم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جن کی چال ڈھال بہت مہذب ہوتی ہے، مومن کے قیل و قال، بولنا اور بات کرنے کا انداز بہت پیارا ہوتا ہے، مومن رات کا راہب ہوتا ہے اور دن میں وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، انفاق کرتا ہے تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے، نہ بہت زیادہ کشادہ دست ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو ٹائٹ کرتا ہے۔ نمبر 5 وہ شرک سے اجتناب کرتا ہے۔ نمبر 6 اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں قتل نفس سے مجتنب ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ نمبر 7 وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 8 سنجیدہ باتیں کرتے ہیں اور بے علم گفتگو نہیں کرتے۔ نمبر 9 کسی غلط لوگوں سے، غلط مجمع سے پالا پڑ جائے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ نمبر 10 قرآن میں وہ تدبر کرتے ہیں۔ نمبر 11 اہل و عیال کی عاقبت کی انہیں فکر ہوتی ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرات اس پر غور کریں، یہ 11 جو صفات ہیں، قرآن پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اپنی زبان کو درست رکھنا، اپنے چال چلن کو درست رکھنا، غلط لوگوں سے جب ملاقات ہو جائے تو سلیقہ مندی کے ساتھ نکل جانا وہاں سے، سنجیدہ گفتگو کرنا، علمی گفتگو کرنا، قتل نفس کا ارتکاب نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اعتدال کی زندگی بسر کرنا، یہ بہت ہی شاندار تصویر ہے جو مسلمانوں کی پیش کی گئی۔ حضرات اس کے بعد دوسری صورت ہے اس گروپ میں، وہ ہے سورہ شعراء۔ اس میں بتایا گیا کہ نبوت کا کام ایک اصلاحی کام ہے۔
ہمارے ماحول میں نبوی کام اور انبیاء کا کام اس کا چرچا ہے، لیکن نبوی کام کیا ہے، نبیوں والا کام کیا ہے، اس کا آئیڈیا اگر کہیں مل سکتا ہے تو قرآن میں مل سکتا ہے۔ کسی اور کی بات لائق اعتنا نہیں ہے۔ نبوی کام کیا ہوتا ہے، نبیوں والا کام کیا ہوتا ہے، کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پر بھروسہ کیجئے کہ نبیوں والا کام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر نبیوں والا کام بتایا، اور بتایا کہ یہ جو ہے مشن پروفٹس کا کیا ہوتا ہے، ایک اصلاحی کارنامہ ہوتا ہے۔ اس کی شروعات حروف مقطعات سے، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ غمگین نہ ہو، لوگ ایمان نہیں لے آتے تو آپ کڑھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جو خزانہ بھیجا ہے وہ کافی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کوئی نشانی نہیں لاتے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ آپ آسمان سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے، یہ سب سوالات وہ کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیے اور بتایا کہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے۔ ہر نبی کے کام کے دو جز ہیں، ایک اس کی بنیادی دعوت ہے اور ایک اس کے کنٹمپریری ایشو کے ساتھ انٹرونشن ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بنیادی دعوت میں توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت کی دعوت، اخلاق کی دعوت، اور انسانوں کے درمیان مساوات کی دعوت، عدل و انصاف کی دعوت، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اور دوسرا کنٹمپریری ایشو، ہر قوم کے اندر کوئی مسئلہ تھا، اس مسئلے میں نبی انٹروین کرتا ہے۔ اس میں جن نبیوں کا تذکرہ آیا ان میں سے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وادی میں موسیٰ کو بلایا، نبوت سے سرفراز کیا، آپ نے بتایا کہ ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا۔ اس کے بعد بتایا اے رب میں کیسے جاؤں جبکہ مجھ پر ایک بار گناہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا تھا تو وہیں ڈھیر ہو کر مر گیا تھا، اب میں نبوت لے کر جاؤں تو لوگ پوچھیں تو کیا میں جواب دوں؟ جب گئے فرعون کے دربار میں گفتگو کی تو حضرات میں نے آپ کو سورہ طٰہٰ میں بتایا کہ کمیونیکیشن کا اسکل کیسے سیکھیں۔ اس صورت کے اندر بھی ایک پیپر اور پن لے کر بیٹھ جائیے اور فرعون اور موسیٰ ان دونوں کے مکالمے کو لکھتے جائیے، اب دیکھیے کہ کمیونیکیشن کا اسکل کیسے ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے دعوت لے کر تو اس نے کہا کہ تم دعوت لے کر آئے ہو میرے پاس، جبکہ تم پر ایک الزام ہے کہ تم نے قتل کیا ہے ہمارے ایک آدمی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس وقت کی بات ہے جب میں نبی نہیں تھا، جب میرے پاس راستہ نہیں تھا، اب میں نبی بن کر آیا ہوں، اب میں ایک روشنی کے ساتھ تمہارے دربار میں آیا ہوں اور تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ اس کی تعبیر میں بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ آزادی کی تحریک تھی، نہیں، یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنے مذہبی اجتماع کی آزادی نہیں تھی۔ جمعہ ہے، عیدین ہے، ان کی اجتماعات ہیں، ان سب کی آزادی نہیں تھی۔ کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی آزادی دے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مذہبی رسوم ہیں، عبادتیں ہیں، اس میں لوگوں کو جمع کر سکے، اس کی آزادی مجھے ملنی چاہیے۔ اس نے پوچھا میں نے تجھے پالا اور پوسا اور میرے دربار میں میرے بھائی کی طرح تو پلا بڑھا، اور اب تو مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اس کا تھوڑی یہ مطلب ہے کہ میں تمہارے محل میں پلوں تو میری پوری قوم کو تم غلام بنا لو، یہ کہاں سے دلیل تم کو مل گئی؟ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کہا جی سنتے ہو، دیکھو تمہارا آدمی کیسے ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں، یعنی جب آپ پر الزام لگے، آپ کو چھیڑا جائے تو اس پر جواب دینے، ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اس پر سے سلیقے سے گزر جائے اور اپنے موضوع پر ٹکا رہے۔ اس کے بعد آخر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی۔ یہ اپنے زمانے کے ڈکٹیٹرشپ کا جو پرابلم تھا، آٹوکریٹک جو رول تھا، اس کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور نبوی کام کا یہ حصہ ہے کہ توحید، رسالت، آخرت کی دعوت کے ساتھ نظام مملکت میں عدل ہو اور انصاف ہو، اور نظام مملکت کے اندر اعتدال ہو، اور کہیں آٹوکریسی نہ ہو، اور کہیں ایک آدمی کے پاس سارے اقتدار کی قوت جمع نہ ہو جائے۔ اس کے خلاف آپ نے دعوت اٹھائی۔
اس کے بعد نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کی قوم نے انکار کر دیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ ہے بت پرستی کا، تو آپ نے بت پرستی کے خلاف دعوت دی، لوگوں کو بتایا کہ یہ بت تمہارا بھلا نہیں کرتے، یہ تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے خدا واحد جو سب کا پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف رجوع کرو۔ الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، ویہدین، اور وہی میری ہدایت کرتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ پروردگار ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہی خدا دیتا ہے۔ خدا کا تعارف کرایا، وہ پیدا کرتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ زندگی کی راہ آسان کرتا ہے، اور یہ بتایا کہ جب موت واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر وہی زندگی عطا کرے گا، اور اسی رب سے مجھے امید ہے کہ وہ میری مغفرت فرمائے گا حساب کے دن۔ اے پروردگار مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور نیک لوگوں میں میرا شمار فرما۔ حضرات اس کے بعد دعا کا یہ ٹکڑا بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اسے یاد کر لیجئے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار میرے جانے کے بعد دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری فرما۔ ہم جب لوگوں کے درمیان نہ ہوں، لوگ ہم کو یاد کریں تو اچھے نام سے یاد کریں، اچھے ٹائٹل سے یاد کریں، لوگ ہماری خدمات کا اعتراف کریں۔ یہ نبی کی خواہش تھی اور ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا کہیں ذکر ہو تو اچھا ذکر ہو، اس کے لیے ہمیں ویسے بننا پڑے گا، اور اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ ہمارے عیوب پر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے اچھے پہلو لوگوں کے سامنے اجاگر کر دے۔ یہ وہی کر سکتا ہے، دلوں میں محبت وہی ڈالتا ہے، عزت و احترام لوگوں کے لیے وہی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، پروردگار میرا نام جب لوگ لیں تو ذکر خیر ہو لوگوں کی زبان پر۔ یہ دعا کا آخری حصہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کہا کہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا، اور مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی معاف فرما، وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے قیامت کے دن مغموم نہ فرما، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ حضرات قلب سلیم لے کر جو لوگ واپس لوٹیں گے انہی کے لیے نجات ہے۔ یہ دل سلامتی والا دل ہو، کینہ توزی، اس کے اندر بغض، نفرتیں، عداوتیں، دوریاں، یہ سب لے کر کوئی آدمی دل جائے گا تو وہ دل پاش پاش ہے۔ سالم دل، انٹیکٹ ہارٹ لے کر جو بندہ جائے گا خدا کے حضور، اس کی مغفرت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے، وہ بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے زمانے کا جو بڑا ایشو تھا آئیڈل ورشپ، اس کے خلاف بات کی۔ نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، اس میں کاسٹ سسٹم تھا، انسانوں کے درمیان نابرابری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اراذل ہیں، سماج کا لوئر طبقہ ہے، لوئر کاسٹ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے اپر کمیونٹی کے ہیں، اپر کاسٹ کے ہیں، ہائر کلاس کے ہیں، یہ زعام تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے قوم کے اندر اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ایک بڑا حصہ یہ بھی تھا کہ انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کو روا نہیں رکھا جا سکتا، سب انسان برابر ہیں، سب آدم کے اولاد ہیں۔ یہ نبیوں والے کام کا حصہ ہے کہ جہاں جس ملک میں انسانوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہو، بڑے اور چھوٹے مانے جاتے ہوں، لوگوں کو اچھوت بنا دیا جاتا ہو، انٹچبلز بنا دیا جاتا ہو، وہاں اس کے خلاف آواز اٹھانا نبیوں والا کام ہے۔ اگر ہم نے اسے فراموش کر دیا تو قرآن کی روشنی میں وہ ہمارا کام صحیح معنی میں نبیوں والا کام نہیں ہے۔ بنیادی دعوت کے ساتھ وقت کے برننگ ایشوز کو اٹھانا پڑے گا۔ چوتھے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا۔ قوم عاد کے درمیان وہ آئے۔ قوم عاد کو جو سرکشی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، اور بیکار کے بڑے بڑے سمبولک طور پر بلڈنگز بنا دیتے تھے پہاڑوں کے اوپر، کسی کے کام آئے نہ آئے، عالی شان عمارتیں، عالی شان پیلیسز، بلڈنگز اونچی سے اونچی بنانا۔ اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی رہی ہوگی اس میں
بلڈنگ کو ٹالسٹ بنانے کی، اسکائی اسکریپر جسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں، اس کی شاید دوڑ لگی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جہاں ان کو بنیادی دعوت دی، وہاں کہا کہ کیا کام کرتے ہو، کہ یہ تم کو آخرت میں کام آنے والے ہیں؟ کیا دولت کا یہی مصرف ہے؟ کیا زندگی کا یہی مصرف ہے؟ اپنے زمانے کا جو کیپٹلسٹک ایٹیٹیوڈ تھا، ایکسٹراویگنزا تھا، نام و نمود، نمائش، شان و شوکت کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنانا، دولت کا بے جا خرچ کرنا اور اسراف کرنا، اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی۔ سمود کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام آئے، یہ 5ویں نبی ہیں جن کا تذکرہ آیا، اور ان کی قوم کا ایک بڑا ایشو تھا، اور وہ تھا ایروگنٹ لیڈرز۔ ان کے ہاں جو قیادت تھی وہ موسٹ ایروگنٹ تھی، جبروت والی قیادت تھی، فالٹی لیڈرشپ تھی۔ اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ بنیادی دعوت کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میری اتباع کرو، میرے پاس خدا کی وحی آتی ہے اور میں تم کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اگر کامیابی مضمر ہے تو میرے راستے میں ہے، میری اتباع کرو۔ لیڈرشپ کا کلیش تھا، اور آخر کر اللہ تعالیٰ نے اس شقی کو، بدبخت کو بھی مار دیا اور اس قوم کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام بچ کر نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ ان کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس زمانے کا جو سب سے زیادہ برننگ ایشو تھا وہ ہومو سیکسویلٹی کا ایشو تھا۔ اس قوم کے لوگوں کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اپنی شہوت عورتوں سے پوری کرنے کے بجائے مرد سے پوری کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے، قوم کی تباہی کا یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 صنف پیدا کیے، 2 جینڈر پیدا کیے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنسی لذت رکھی ہے اس کے ساتھ ایک ریسپانسبلٹی بھی رکھی ہے، لیکن جب لوگ صرف اس سے لذت آشنا ہو اور اس کے ریسپانسبلٹی کو قبول کرنا نہ چاہیں تو قوم بجھ جاتی ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس کو ایشو بنایا اور اس کے خلاف کام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا آخر میں، اور بتایا کہ اس قوم کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اکنامک کرپشن تھا، لوٹ کھسوٹ تھا ان کے پاس۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ معیشت کی بنیاد غلط چیزوں پر رکھی گئی۔ سود وہ خود ایک ایکسپلائٹیشن ہے، یا آج کی دنیا میں بینکنگ کا سسٹم ہے، انشورنس کا سسٹم ہے، یا آج کے زمانے میں وار انڈسٹری ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فارماسیوٹیکلز اور میڈیکل انڈسٹری، جہاں اس میں سے فائدے کی چیزیں ہیں وہاں ایکسپلائٹیشن بھی ہے، وہاں ناروا طریقے سے لوگوں سے پیسے بھی کمایا جاتا ہے۔ نبوی کام یہ ہے کہ زمانے کے ان تمام ایونز کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اس کرپشن کو سیدھا کرنا، اس کرپشن کو درست کرنا، یہ نبوی کام ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبوت کا کام ایک اصلاحی کام ہے۔ اس میں یہ خاص بات ہے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج کے زمانے میں آپ کا کیا ریئل برننگ ایشو ہے، کیا سنگین مسئلہ ہے، اور کس کے خلاف آپ کو کام کرنا ہے، اور اللہ کے بھروسے پر یہ کام کرنا ہے، اور وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، قرآن کی روشنی میں یہ کام کرنا ہے، اور انسانوں کو بتانا ہے کہ یہ سب کام تمہاری فطرت کے خلاف، کے آواز کے خلاف ہے، اور صحیح چیز یہ ہے کہ اللہ کی رہنمائی میں آ جاؤ۔ آخر میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے، رسولوں پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شاعر ہونے کا ہے۔ تو بتایا کہ شاعر کون ہوتے ہیں؟ وہ لپاٹی ہوتے ہیں، وہ ناہنجار و نابکار لوگ ہوتے ہیں، وہ لاف زنی کرنے والے، دروغ گوئی کرنے والے، جھوٹی بات کرنے والے اور جھوٹی شان لوگوں کی بیان کرنے والے ہوتے ہیں، مسخرے ہوتے ہیں، بے کردار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی موضوع، ایک موضوع نہیں ہوتا، وہ ہر موضوع پر بات کرتے ہیں، اور حسن اور عشق اس سے بڑی دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ رسول کا شاعر ہے، کیا رسول بے مقصد زندگی کرتا ہے؟ کیا رسول لاف زنی کرتا ہے؟ کیا رسول حسن کی اور عشق کی باتیں کرتا ہے؟ کیا رسول کبھی ادھر کبھی ادھر کی باتیں کرتا ہے؟ کیا رسول اخلاقی بندشوں سے آزاد ہونے کی تعلیم دیتا ہے؟ رسول کو دیکھو، اس کے کلام کو دیکھو۔ ہاں، شاعروں پر جو تبصرہ کیا گیا، الا الذین آمنوا،
میں نے بارہا بتایا یا جب اللہ تعالیٰ انسان پر کمنٹ کرتا ہے یا شاعروں پر یا کسی پروفیشن پر تو الا الذین آمنوا الا الذین صبروا، وہ ایکسیپشن ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسانی زندگی درست ہو جاتی ہے، اس کے اندر میچیورٹی آتی ہے، اس کے اندر سنجیدگی آتی ہے، اس کی زندگی کے اندر پرپس آ جاتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، وہ پرپس لیس زندگی بسر کرتا ہے۔ تو شاعروں پر اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا، ان پر تو شیطان نازل ہوتے ہیں، رسول پر تو فرشتہ آتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنی رحمت کے پر آپ اپنے ساتھیوں پر بچھائے رکھیے۔ اس پر یہ بہت شاندار پیاری صورت ختم ہوتی ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ نبوت کا کام ایک اصلاحی کام ہے۔ آخر میں سورہ نمل، یہ صورت اس میں بتایا گیا کہ رسولوں کی ورائٹی الگ الگ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ورائٹیز کا ذکر آیا۔ سورہ نمل کی شروعات ہوتی ہے یہ بھی حروف مقطعات سے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا اور بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مختصر بیان کی گئی ہے، اس میں سے 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی نبیوں کو وحی دی گئی، جیسا کہ آپ کو دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرمایا۔ دوسرا یہ کہ معجزے کا مطالبہ تو لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی معجزہ لے کر حضرت موسیٰ آئے، معجزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اندھے بہرے جو لوگ بن گئے، اس کے بعد ان کا قصہ تمام کر دیا گیا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مفسدین کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، وقت دیتا ہے، رسول طرح طرح سے سمجھاتا ہے، فہمائش کرتا ہے، انذار کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، تب قوم نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کے شکنجے میں کستا ہے تو پھر اس سے بچنے کا کوئی یارہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد نبوت کا کام کیا ہے، اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ نبوت کے کام میں جابروں سے ٹکرا جانا بھی شامل ہے، جابروں سے بچ کر چلنا، یا حکمرانوں کی چاپلوسی کرنا، یا ان کے سر میں بین بجانا، ان کے آگے گھٹنے ٹیک دینا، ان کی پالیسیوں کے ساتھ چلنا جس سے مفادات کی حفاظت ہوتی ہے، یہ انبیاء کا شیوا نہیں رہا۔ حق اور باطل ایک تمیز کرنے والی چیز ہے، کرائیٹیرین ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ کبھی کبھی حکومت بھی ملتی ہے، یہ ہے ورائٹی۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیے، نبوت ان کی ایسی ہے کہ حکومت سے ٹکرا گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، نبوت کے ساتھ حکومت ان کے قدم میں آ گئی، وہ دنیا کے سب سے بڑے حکمران ثابت ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تو یہ تھی کہ پروردگار مجھے جو حکومت دے، قیامت تک ایسی حکومت کسی کو نہ دے۔ آپ کی حکومت ہواؤں پر تھی، آپ پرندوں سے بولتے تھے، چرندوں سے بات کرتے تھے، سب سے، جنات سے کام لیتے تھے۔ یہ ہے ورائٹی، کبھی آپ کو اقتدار سے ٹکر لینی پڑتی ہے اور کبھی اقتدار پر فائز ہونا پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، جنات کے لشکر عطا کیے، پرندے ان سے بات کرتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے۔ ایک دن پریڈ کر رہے تھے اور دیکھا پریڈ کے دوران کہ چیونٹیاں جا رہی ہیں، اور ان میں سے سردار نے کہا کہ جلدی جلدی چھپ جاؤ، سلیمان کی فوج آ رہی ہے، کہیں وہ ہمیں روند نہ ڈالیں۔ بلوں میں جب گھسنے لگیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سن لیا اور مسکرا دیے۔ کیوں مسکرائے؟ مسکرا اس لیے دیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امیج چیونٹی کے پاس بھی یہ ہے کہ یہ انصاف پسند اور مخلوق کی بھلائی کا کام کرنے والے، البتہ غلطی سے وہ رون دیں۔ ہم چونکہ وادی کے بیچ میں ہیں تو جلدی سے جو ہے چھپ جانے کی تعلیم ان کی سردار نے دی۔ کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ بڑی پیاری دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، پروردگار جب میں یہ نعمتیں دیکھتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کو پا کر اکڑ پیدا ہو جائے، مجھے سنبھال، مجھے کھینچ کر پکڑ، مجھے پروردگار سنبھال، تاکہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا۔ کسی کو دولت ملی تو انسان
گردن اکڑا لیتا ہے. کسی کو منصب ملے تو انسان کی آواز میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. کسی کو حسن ملے تو اس کی چال سے پہچان سکتے ہیں کہ کتنا غرور ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں جو نعمتیں، چونٹی کی بات کو سمجھ لینا، پرندوں سے بات کر لینا، کیا کوئی معمولی نعمت ہے؟ کہا پروردگار مجھے سنبھال ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے دی، میرے باپ کو دی. اور آگے انہوں نے دعا میں کہا کہ اے پروردگار میرے بچوں کو بھی ٹھیک راستے پر رکھ. یہ دعا آپ نے فرمائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بندوں میں تیری رحمت کے ساتھ ہمارا شمار فرما. اس کے بعد ہدہد کا واقعہ آتا ہے. ہدہد گیا اور آ کر اس نے بتایا کہ قوم پر سے میرا گزر ہوا جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. وہ ملکہ سبا تھی تو آ کر بتایا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا جاؤ یہ خط اس کے پاس پہنچاؤ. خط پہنچایا گیا اور کہا گیا کہ میرے پاس حاضر ہو جاؤ. ملکہ سبا نے پارلیمنٹ کو طلب کیا اور اپنے ذمہ داروں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. جب بھی کوئی بادشاہ اگر وہ چاہیں بستی میں داخل ہوتا ہے تو بڑی تباہی مچا دیتا ہے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ انعام اور تحفے بھیجے جائیں. تو ملکہ سبا نے اپنے منسٹرز کے ذریعے سے بہت سارا انعام دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے کہ تم لے کر آئے گئے ہو اور میں اسے دیکھ کر خاموش ہو جاؤں؟ تمہوں پر ایک غلط عقیدہ ہے جو تھوپ رہے ہو. حکم ہے کہ آ جائے ملکہ سبا ہمارے پاس. تو جیسے ہی جا کر ان لوگوں نے بتایا تو ملکہ سبا سفر کی تیاری کر دی. کہاں ملک یمن اور کہاں ملک علاقہ فلسطین، لیکن وہاں تک سفر کر کے گئی. حضرت سلیمان نے اپنی پارلیمنٹ کے لوگوں میں سے کہا کہ دیکھو وہ آ رہی ہے ملکہ سبا، اس کا تخت کون اٹھا کر لائے گا؟ تو ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے آپ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. ان میں سے ایک صاحب علم آدمی تھا، اس پر بحث سے گفتگو ہے کہ تورات کا جاننے والا کوئی مذہبی آدمی تھا، اس کے پاس کوئی ایسی قوت تھی. اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام آپ کے پلک جھپکنے کے اندر میں اسے حاضر کر دوں گا. لا کر حاضر کر دیا. ملکہ سبا آئی اور دیکھا اور اس کو اوپر سے گزارا ہاؤس پر سے، تو اپنے ٹخنے یا اپنے پینچے اس نے اٹھا لیے پانی سمجھ کر، حالانکہ اس پر شیشہ بچھا ہوا تھا. اور عرش کو دیکھ کر، کرسی کو دیکھ کر پوچھا سلیمان نے کہ کیا یہ تمہارا ہے؟ وہ دیکھ کر کہنے لگے ہاں یہ تو میرا ہی ہے. تو تخت کو پہنچا دیا وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ آیا. تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ رسول کی جو زندگیاں ہیں وہ زندگیوں میں بڑی ورائٹیز ہیں، کام میں بڑی ورائٹیز ہیں. مومنوں کو اپنے حالات کے لحاظ سے ماڈلز کو منتخب کرنا پڑے گا. اس پارے کے اختتام میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آیا. دونوں کی قوموں کا جو انجام ہوا اس کا ذکر آیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تم کو ملک بدر کر دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ خود اپنے ملک میں خس و خاشاک کی طرح ڈھیر بن کر رہ گئے اور بجھ گئے. اور حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ہم تم کو بدشگون سمجھتے ہیں، لیکن وہ خوش قسمت تھے کہ نکل گئے اور ان کی پوری قوم کو اللہ تعالی نے تباہ کر دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی پر بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک ہم حق پر ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، کام کرتے رہیں اور لوگوں کی یہ سارے الزام تراشیوں کو سنی انسنی کر دیں. انجام کار بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں ہی کے لیے ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کو کما حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.